آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے اور اب بس تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ ایک ایسے لوپ میں پھنس گئے ہیں جہاں دن بھر سکرول کرتے رہنا، رات کو اوور تھنک کرنا اور دل ہی دل میں سوچنا، آخر میری زندگی کب بدلے گی؟ شاید اپنے خود کو بدلنے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن آپ کا ماضی آپ کو پیچھے سے کھینچتا رہا ہو۔ شاید آپ کو ناکامی کا خوف، اوبارہ گرنے کا ڈر، لوگوں کی باتوں کا بوجھ چاپ چاپ آپ کے اندر بیٹھا ہو، اور پھر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں اپنے خود سے کہنا شروع کر دیا ہو، شاید یہی میری زندگی ہے اور شاید اس میں کچھ خاص بدلنے والا نہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں تو بس ایک بات یاد رکھے، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اس سے بھی اہم بات، آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ جو کتاب ہے 11 رولز فار لائف از چیتن بھگت، یہ کوئی لمبی لیکچر فلسفہ نہیں ہے، یہ تو ایک کال ہے، ایسا جیسے کوئی پرانا دوست آپ کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے، چلو یار، بہت صبر کر لیا، اب اٹھو، آگے بڑھو اور اپنی لائف کو لیول اپ کرو۔ ہم ساتھ ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے، جو زخم لگے، جو آنکھیں نم ہوئی، جو خواب ادھورے رہ گئے، سب ٹھیک ہے، لیکن اب وقت ہے دوبارہ سے جینے کا، دوبارہ سے ہنسنے کا، دوبارہ سے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا۔ یہ کتاب آپ کو جھنجھوڑتی ہے، لیکن نرمی سے یہ آپ کے دل سے کہتی ہے، کچھ بھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو شروعات ہے۔ ان 11 اصولوں کا مقصد کیا ہے؟ چیتن بھگت آپ کو امپریس کرنے کے لیے نہیں لکھ رہے، نہ وہ کوئی فلسفر ہیں، نہ موٹیویشنل گورو، وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے IIT جیسے پریشر کوکر میں وقت گزارا، جس نے فیلیئر کا خوف جھیلا، اور وہ تنہائی محسوس کی جو کامیابی کے بعد اکثر چھپ جاتی ہے۔ وہ زمین سے اٹھا اور آسمان چھوا، پھر واپس زمین پر آیا، انسان بن کر، نہ کہ ہیرو بن کر، اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ کوئی فارمولا نہیں ہے، یہ ایک ایسے انسان کے اصل تجربات سے نکلا ہوا سچ ہے جس نے زندگی کے سارے رنگ دیکھے اور ان سے سیکھا بھی۔ یہ 11 رولز صرف مشورے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں زندگی کا کنٹرول واپس دینے والے ٹولز ہیں، ایسے ٹولز جو آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ زندگی آپ کی ہے، فیصلے بھی آپ ہی کے ہونے چاہیے۔ یہ سفر بس سیکھنے کا نہیں ہے، یہ سفر یاد کرنے کا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، اور آپ کون بن سکتے ہیں۔ آئیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں، نرم دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، اور اس پرامس کے ساتھ کہ ہم صرف سروائیو نہیں کریں گے، ہم لیول اپ کریں گے۔ رول نمبر 1، صرف زندہ مت رہو، حقیقت میں جینا سیکھو۔ اکثر لوگ صبح اٹھتے ہیں، بے دلی سے دن گزارتے ہیں، رات کو تھکن، کنفیوژن اور پچھتاوے کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندگی گزار نہیں رہے، بس کسی مشین کی طرح چل رہے ہیں۔ چیتن بھگت کی پہلی اور سب سے اہم نصیحت یہی ہے، اسٹاپ ایگزسٹنگ، اسٹارٹ لیونگ۔ صرف سانس لینے کو زندگی نہ سمجھو، اصل زندگی جیو۔ لیکن زندگی جینا آخر ہوتا کیا ہے؟ زندگی جینا یہ نہیں کہ صرف سب کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرو، ہر دن صرف سروائیول موڈ میں نکالو۔ زندگی جینا یہ ہے کہ تم اپنے خیالوں کو جگہ دو، اپنے دل کی آواز سنو، اور ہر وہ چیز کرو جو تمہیں زندہ محسوس کرواتی ہے۔ اکثر ہم کیے نہیں جیتے کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا، لاک کیا، اگر فلاں ناراض ہو گیا تو سوشل میڈیا پر کیا امیج جائے گی۔ یہ آوازیں ہمیں اپنے اندر کی آواز سننے نہیں دیتی، اور آہستہ آہستہ ہم صرف دوسروں کو خوش کرنے والی زندگی جینے لگتے ہیں اور خود کو کھو دیتے ہیں۔ تمہاری زندگی ہے، تمہارا راستہ ہونا چاہیے۔ یہ زندگی تمہاری ہے، نہ تمہارے اسکول کو امپریس کرنے کے لیے ہے، نہ کسی کازن اور ریلیٹو کے ایکسپیکٹیشنز پورے کرنے کے لیے، نہ انسٹاگرام تے لائکس لینے کے لیے۔ لیو فار میننگ، ناٹ فار نوز۔ ایسی زندگی جیو جس میں مطلب ہو، نہ کہ صرف شور۔ ایسی زندگی جہاں تم صبح پرپس کے ساتھ اٹھو، وہ کام کرو جو تمہیں گرو کرے، وہ ڈیسیشنز لو جو تمہیں کلوسر لائی تمہاری ریل آئیڈینٹی کے۔ ایک سوال جو تمہیں جگا سکتا ہے، آج تم جو زندگی گزار رہے ہو، کیا وہ تمہاری اپنی چوائس ہے، بس تمہیں سکھائی گئی ہے، تھمائی گئی ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کچھ مس کر رہے ہو، تو شاید وقت آ گیا ہے کہ تم ایگزسٹنس سے زندگی کی طرف قدم بڑھاؤ۔ رول نمبر 2، جذبات سے نہیں، سمجھداری سے سوچے۔ زندگی ہمیشہ منصف نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر در بند ہو گیا ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں، نیت صاف رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا آپ کے خلاف چلتی ہے۔ ناکامی، دل ٹوٹنے، کسی کے انکار کے لمحے،
یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، جب دل کہتا ہے بس اب مزید برداشت نہیں ہوتا، لیکن یہی وہ موقع ہوتا ہے جب آپ کو ایک لمحے کے لیے راکنا ہوتا ہے، گہری سانس لینا ہوتی ہے اور خود سے کہنا ہوتا ہے ویٹ لیٹ می تھنک ناٹ فیل جسٹ تھنک، کیونکہ اینک میں لیا گیا ہر فیصلہ آپ کی زندگی کو مزید بگاڑ سکتا ہے۔ اور یہی پیغام دیتے ہیں چیتن بھگت، یو کینٹ فکس یور لائف وتھ پینک، یو فکس اٹ وتھ پرسپیکٹو، یعنی اب کی زندگی چیخ و پکار سے نہیں سنورتی، بلکہ واضح سوچ، کلیئر تھنکنگ اور نظریہ پرسپیکٹو سے سنورتی ہے۔ جذبات ویس حقیقت، جب ہمیں دھوکہ دیا جائے، جب خواب چکنا چور ہوں، تو دل فوراً ریونج، بلیم اور ریک ڈاؤن کی طرف دوڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں وہ پہلے سوچتے ہیں، پھر بولتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے جذبات کو سنبھالتے ہیں اور اپنے فیصلے دماغ سے کرتے ہیں، دل سے نہیں۔ یاد رکھیں، جذبات وقتی ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج مستقل ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہر بڑے لمحے میں، ہر دردناک فیصلے سے پہلے اپنے آپ کو پاز دے، اپنے آپ سے صرف ایک سوال کرے، ایم آئی ریئیکٹنگ ایموشنلی اور ایم آئی رسپانڈنگ آئزلی؟ یہی فرق ہوتا ہے ایک عام انسان اور ایک مائنڈ سیٹ رکھنے والے شخص میں۔ سوچنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں اور پھر مضبوطی سے فیصلہ کریں، کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو تکلیف میں بھی واضح سوچ رکھتے ہیں۔ رول 3، اپنی آواز خود بنو، اسپیک اپ فار یور سیلف۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ خاموش رہ گئے صرف اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو، کسی کو برا نہ لگے، کوئی ناراض نہ ہو جائے؟ آپ نے اپنی زندگی کے اہم فیصلے دوسروں کے ہاتھ میں دے دیے، کون سا کریئر چاننا ہے، کب شادی کرنی ہے، کتنا جینا ہے، کتنا جائکنا ہے۔ آپ نے اپنی ورتھ ڈیفائن کرنے کا حق کسی اور کو دے دیا، اور یہی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے، اگر آپ اپنی زندگی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کوئی اور اٹھائے گا، اور وہ شاید وہی فیصلہ کرے گا جو آپ کے خلاف ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ آپ کے کمفرٹ کو نہیں سمجھتا، نہ آپ کی ڈریمز کو جانتا ہے۔ اور اس دنیا میں جو شخص اپنے لیے نہیں بولتا وہ ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ رول آپ کو سکھاتا ہے کہ اپنی آواز تلاش کرو، چاہے وہ کانپتی ہو، چاہے وہ دیر سے نکلے، چاہے سب آپ کے خلاف ہوں، پھر بھی بولو، کیونکہ اگر آپ نہیں بولتے تو آہستہ آہستہ آپ خود کو کھو دیتے ہیں۔ خاموشی ہمیشہ سکون نہیں ہوتی، کبھی خاموشی صرف ایک ہوتی ہے جب آپ سب کے لیے ہاں کرتے ہیں، جب آپ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر سے آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ خاموشی سکون نہیں، زہر بن جاتی ہے۔ اسپیک اپ ایون وین اٹس ہارڈ، اپنی بات کہنا کمزوری نہیں ہے، یہ خوب پر یقین کی علامت ہے، اور جو شخص اپنی آواز پہچان لیتا ہے وہ کبھی کسی کے فیصلے کا محتاج نہیں رہتا۔ آج کا سوال، کیا آپ نے آج تک خود کے لیے آواز اٹھائی؟ اگر نہیں تو کب تک خاموش رہے گے؟ یاد رکھیں، خاموشی شاید وقتی امن دے، مگر آپ کی زندگی کی اصل طاقت آپ کی آواز میں ہے۔ رول 4، فیل فیسٹ لرن فیسٹر، جلدی ناکام ہو اور جلدی سیکھو۔ زندگی میں ایک چیز ہے جس سے تقریباً ہر انسان ڈرتا ہے، ناکامی۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی دل میں کہا ہوگا اب فیل نہیں ہونا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن چیتن بھگت یہاں ایک ایسا ٹروت ریویل کرتے ہیں جو پوری لائف کی ڈائریکشن بدل سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا جلدی آپ فیل ہوتے ہیں یا اتنا جلدی آپ گرو کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، فیلیئر آپ کا دشمن نہیں ہے، بلکہ فیلیئر سے ڈرنا آپ کا اصل دشمن ہے۔ اکثر ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فیل ہونا بیکار ہونا، لیکن بھگت کا کہنا ہے فیلیئر از فیڈ بیک، یعنی ہر فال، ہر ریجیکٹ ہونا، ہر لوس ایک لرننگ ہے۔ جب آپ ناکامی کو اپنے کا دشمن سمجھتے ہیں وہ آپ رک جاتے ہیں، آپ چھپنے لگتے ہیں، آپ اپنے گول سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ناکامی صرف راستے کا حصہ ہے، منزل کا نہیں، تو آپ ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ فالنگ سے بچنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ گرنا تو زندگی میں بار بار ہونا ہے۔ اصل طاقت تو الفاٹینی میں ہے، مضبوط ہو کر، سمارٹر ہو کر اور زیادہ اویئر ہو کر۔ ہر بار جب آپ گرتے ہیں آپ کے اندر کچھ بریک نہیں ہوتا، بلکہ کچھ بلڈ ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، ایگو سوفن ہوتی ہے اور آپ کا ویژن کلیئر ہونے لگتا ہے۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھو، جو لوگ جلدی فیل ہوتے ہیں وہی جلدی میسٹر بنتے ہیں، کیونکہ وہ ایکشن لیتے ہیں، رسک لیتے ہیں
اور ایکسکیوزز کے بجائے ایکسپیرینس کو اپنا ٹیچر بناتے ہیں۔ تو اب خود سے صرف ایک سوال پوچھو، کیا میں فیل ہونے سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں سیکھنے کا موقع بھی گنوا دیتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو آج سے وہ چین توڑ بو، جلدی کرو، فیل کرو، اور پھر اسے کچھ سیکھ کر دوبارہ ٹرائی کرو۔ ٹھیک ہے ہی لوگ آگے جا کر پوری دنیا کو انسپائر کرتے ہیں۔ رول 5، پہلے خود کو ہیل کرو پھر حاصل کرو۔ یہ رول بہت طاقتور ہے اور شاید سب سے زیادہ ضروری بھی۔ آج کی دنیا میں ہسل، گرائنڈ اور نان سٹاپ پروڈکٹیوٹی کو ہیرو بنایا جاتا ہے۔ ہر طرف ایک ہی میسج ہے، چپ رہو، بس کام کرو، تھکنے کی اجازت نہیں۔ مگر ایک سوال جو ہم خود سے نہیں پوچھتے، کیا ہم اندر سے ٹھیک ہیں؟ چیتن باگٹ یہاں ہمیں ایک سچائی کی طرف لے کر جاتے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اگر اندر ہیلنگ نہیں ہے تو باہر کی کوئی بھی کامیابی آپ کو مکمل محسوس نہیں ہونے دے گی۔ ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، کسی کا خواب، کسی کا اعتماد، اور ہم ان ٹوٹے ہوئے حصوں کو اگنور کرتے ہوئے بس آگے بھاگتے رہتے ہیں۔ مو ورک، مو گولز، مو ہسل، مگر ایک وونڈڈ سول کے ساتھ کوئی بھی ڈیسٹینیشن سکون نہیں دے سکتا۔ رکی، خود کو وقت دے۔ چیتن باگٹ ہمیں سافٹلی یہ کہتے ہیں، ہیل یور سیلف فرسٹ۔ کچھ دن آرام کرے، اپنے جذبات کو لکھیں، جرنل کرے۔ اگر بل بر آیا ہے تو رولے، کرائی فریلی، اور سب سے اہم، معاف کرے، خود کو، دوسروں کو، ماضی کو، کیونکہ جس دل میں زخم کم ہو جاتے ہیں اسی دماغ میں طاقت بڑھنے لگتی ہے۔ ایک ہیل دل، ایک انسٹاپبل ذہن۔ جب آپ ہیلنگ کی جرنی شروع کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ خوب بخود کلیئر اور فوکسڈ ہونے لگتا ہے۔ پھر آپ کی ہسل کوئی بھاگ دوڑ نہیں رہتی، وہ ایک پرتسفل موومنٹ بن جاتی ہے۔ آپ کی ڈیسیژنز امپلسیو نہیں ہوتی، وہ کھوٹفل بن جاتی ہیں، اور آپ لوگوں کو پروو کرنے کے لیے ہسل نہیں کرتے بلکہ خود کو امپروو کرنے کے لیے ہسل کرتے ہیں۔ اگر آپ ابھی خود کو تھکا ہوا، اکھرا ہوا، خالی محسوس کر رہے ہیں تو بس ایک لمحہ رک جائیں، خود سے سافٹلی کہیں، مجھے ہیل ہونے کا حق ہے، ہسل بعد میں بھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جو لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں وہ باہر کی دنیا میں سب سے زیادہ چینج لاتے ہیں۔ رول 6، اپنے لوگوں کا انتخاب احتیاط سے کرے۔ ہر کوئی آپ کی انرجی کا حقدار نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جاری رہتے ہیں جو ہمیں پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں، نہ اس لیے کہ وہ ہمیں نقصان دینا چاہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنی لمیٹیشنز بہت چھوٹی ہیں۔ کبھی کبھی وہ آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے گولز کو زیادہ بڑا کہہ کر لیف کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، زندگی ایسے ہی چلتی ہے۔ لیکن چیتن باگٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان رکھو جو تمہیں تمہارے فیوچر کی یاد دلائیں، نہ کہ تمہارے ماضی کی۔ یہ ایک پاورفل لائن ہے، کیونکہ اکثر ہم اپنے ٹیسٹ میں پھنس جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں بار بار وہی پرانا ورژن یاد دلاتے ہیں، وہ ورژن جو کنفیوز تھا، بروکن تھا، انشور تھا۔ لیکن گروتھ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، بدلنا، ایوالو ہونا۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ کو لوگوں سے آگے بڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ تھا آپ کے آگے کے سفر کا حصہ بھی ہو۔ کسی کو چھوڑنا غرور نہیں ہوتا، یہ کلیئرٹی اور ڈائریکشن کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کے لائف میں ایسی جگہ صرف ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو آپ کو پش کرتے ہیں، اپلفٹ کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں، جو آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ آپ کس لیے بنے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے انوائرنمنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں لوگ صرف نیگیٹیوٹی، شک اور ڈاؤٹ پھیلاتے ہیں تو یاد رکھیں، یہ آپ کی گروتھ کی دشمنی ہے۔ آپ کو پرمیشن نہیں چاہیے، صرف ایک فیصلہ لینا ہے کہ آپ اپنا سرکل، اپنا وائب اور اپنی انرجی پروٹیکٹ کریں گے۔ رول 7، کریس رہے، حمل رہے۔ جب زندگی بورنگ لگنے لگے، جب ہر دن ایک جیسا محسوس ہو، جب دل بوجھل ہو جائے اور دماغ خالی، تو سمجھ جائیں اپنے سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ چیتن باگٹ ہمیں جینٹلی یاد دلاتے ہیں کہ زندگی صرف سیٹ ہونے کا نام نہیں ہے، زندگی وہ ہے جہاں ہر دن کچھ نیا ڈسکور کرنے کو ملے۔ وہ کہتے ہیں، کیوریاسٹی از دا فیول آف ریئل گروتھ۔ جیسے بچپن میں ہم ہر چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے، ویسے ہی آج بھی دل میں وہی سوالوں کی آگ جلنی چاہیے۔ پڑے، سوال کرے، نئی چیزیں آزما کر دیکھیں، ایکسپلور کرے اپنے کمفرٹ زون سے باہر کی دنیا۔ کیوریس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر چیز کا جواب آتا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، ہر دن، ہر شخص، ہر موقع سے۔ اسٹے ہمبل، یعنی خود کو ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ سمجھی۔
जिंदगी में नॉलेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन एटीट्यूड इससे भी ज्यादा जरूरी है। बागट याद दिलाते हैं कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, इट्स अबाउट बीइंग द मोस्ट अलाइव वैन। अगर आप हर बात पर यह साबित करने में लगे रहे कि आप ही सबसे बेहतर है, तो आप कुछ नया सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन ये सोच कर उठें कि आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर बना सकता हूं, तो यही सोच आपको कामयाबी, सुकून और ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। हकीकी कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सीखते रहते हैं, जो ईगो छोड़कर नए आइडियाज को अपनाते हैं, जो ये मान लेते हैं कि मुझे सब नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। ऐसे लोग ही जिंदा रहते हैं, सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी। तो अगली बार जब जिंदगी बोरिंग लगे, समझ ले अब वक्त है क्यूरियोसिटी को जगाने का, नई बुक्स पढ़ने का, नए लोगों से बात करने का और अपनी सोच के दायरे को वसी करने का। क्योंकि क्यूरियस और हम्बल इंसान कभी रुकता नहीं, वो हर दिन इवाल्व करता है, ग्रो करता है और आखिरकार वो बन जाता है वो इंसान जो वो बचपन में ख्वाबों में देखा करता था। रूल 8, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लिफाटे। कितनी बार हमने साना है, सिस्टम ठीक नहीं है, मेरा बास बहुत जालिम है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी किस्मत खराब है। और हो सकता है ये सब कुछ सच भी हो, लेकिन सवाल ये है, आप कब तक दूसरों को अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ाने वाले हैं? जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, कभी आपको गलत समझा जाता है, कभी आपको मौका नहीं दिया जाता, कभी आपकी मेहनत ज़ाय हो जाती है। यस, एट थिंग्स हैपन। लेकिन चेतन बागट यहां पर एक बहुत अहम सवाल उठाते हैं। When life goes wrong, do you react or do you take control? जब जिंदगी में सब कुछ हलिफालजे जाए, क्या आप सिर्फ रद्द अमल देते हैं? आप कंट्रोल संभालते हैं? ये रूल हमें ये सिखाता है कि ब्लेमिंग अदर्स इज ईजी, लेकिन ऑन करना अपनी चॉइसेस को, अपनी गलतियों को, अपने रिएक्शंस को, यही असल स्ट्रेंथ है। जब हम दूसरों को इल्जाम देते हैं तो हम असल में अपनी पावर छोड़ देते हैं, और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम वो ताकत वापस लेते हैं। बागट कहते हैं, इज ए ट्रैप इज द की। खुद पर तरस खाना ए जाल है और खुद को जिम्मेदार समझना इसे निकलने की चाबी है। जरा सोचे, जो इंसान रोज ये कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हालात खराब हैं, वो अपनी किस्मत को बंद दरवाजे में कैद कर रहा है। लेकिन जो शख्स कहता है हाँ सब कुछ मेरे खिलाफ है लेकिन मैं फिर भी कुछ करूंगा, वही इंसान लेवल अप करता है। ये रूल अब से ये नहीं कह रहा कि आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि ये जिंदगी आपकी है तो इसके फैसले भी आपके होने चाहिए। आप चाहे जहां से शुरू कर रहे हों, चाहे कितना भी दर्द, पछतावा, गुस्सा आपके अंदर हो, आप आज से एक नई स्टोरी लिख सकते हैं। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप सच में, दिल से, पूरी ईमानदारी से कहीं, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ। रूल नंबर 9, अपने फोन को कंट्रोल करे इससे पहले कि वो आपको कंट्रोल करे। क्या आपको ये बात जानी पहचानी लगती है? हाँ लगती है, क्योंकि ये हम सब के साथ होता है। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं, बस एक नोटिफिकेशन चेक करना था, लेकिन पलक झपकते ही 2 घंटे गुजर जाते हैं और इसके रात ना नींद आती है, ना दिल खुश होता है और ना ही कोई रील प्रोग्रेस होती है। ये रूल हमें एक बहुत अहम चीज याद दिलाता है, अपनी तवज्जो वापस हासिल करे, अपने वक्त पर हक वापस ले। ये कैसे करे? बाउंड्रीज बनाए, हर चीज एक्सेसिबल ना हो, ऐप से कुछ देर के लिए लॉग आउट करे, प्रेजेंट रहे। जब आप किसी के साथ बैठे हो तो दिलो दिमाग भी वही हो, क्योंकि एक सच जो हमें समझना होगा, कोई भी इंसान तब ग्रो नहीं करता जब वो बस स्क्रॉल करता जा रहा हो। स्क्रॉलिंग इज नॉट हीलिंग। ये आपके वक्त, आपके फोकस और आपके इमोशंस को चायप कर कंज्यूम कर रहा है, बगैर किसी रिटर्न के। आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप थक रहे हैं। हर स्क्रॉल आपको अपने मकसद से थोड़ा और दूर ले जाता है, हर रील आपकी प्रोडक्टिविटी का एक हिस्सा चरा लेती है, और जब दिन के आखिर में आप थके हारे बिस्तर पर जाते हैं तो सिर्फ एक ही सवाल जहन में आता है, आज मैंने अपने लिए क्या किया? अगर जवाब कुछ खास नहीं है तो शायद वक्त आ गया है अपने फोन के साथ बाउंड्रीज बनाने का। रील फ्रीडम क्या है? रील फ्रीडम ये नहीं कि आप हर वक्त कनेक्टेड रहे, बल्कि ये है कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करें कब कनेक्ट होना है और कब डिस्कनेक्ट। अपने फोन के मालिक बने, गुलाम नहीं। अपने फोन से नहीं, अपने फ्यूचर से जुड़े, क्योंकि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपनी तवज्जो पर पहरा देते हैं। रूल नंबर 10, इंतजार मत करो, बस शुरू करो। क्या आप किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा लम्हा जो सब कुछ क्लियर कर दे,
जहाँ दिल में कोई खौफ ना हो, ज़हन में कोई शक ना हो। तो सुनिए, ऐसा लम्हा कभी नहीं आता। जिंदगी में क्लैरिटी वेटिंग से नहीं आती, बल्कि एक्शन लेने से आती है। जी हाँ, चेतन भगत बहुत सादा अल्फाज में कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट फ्रॉम ओवरथिंकिंग। यानी जितना सोचोगे इतने ही कंफ्यूज होते जाओगे। असल समझ तब आती है जब अब कदम अलिफाटेती हो। अब आप कहेंगे, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं, मुझे अभी सब कुछ नहीं आता। अगर मैं फेल हो गया तो याद रखो, पहला कदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सच्चा होना चाहिए। इवन इफ इट्स स्मॉल, इवन इफ योर स्कैर, इवन इफ योर हैंड्स आर शेकिंग। बस एक कदम अलिफाटिया, क्योंकि वही एक छोटा कदम आगे बढ़ने की रफ्तार मोमेंटम बनाता है। और मोमेंटम वो जादू है जो मिरेकल्स क्रिएट करता है। सोचो, कितने ख्वाब सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि हमने शुरू ही नहीं किया। कितनी पोटेंशियल सिर्फ इसलिए ज़ाय हो गई क्योंकि हमने इंतजार किया, परफेक्शन का, अप्रूवल का, किसी मैजिकल साइन का। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो यही वो साइन है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यही लम्हा है, यहीं से शुरू करो। कोई भी बड़ी जर्नी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। बस कदम बढ़ाओ, रास्ता खुद बनेगा। रूल 11, यू डिजर्व टू विन। यह है किताब का आखिरी और सबसे इमोशनल रूल, वो रूल जो सीधा दिल के अंदर उतरता है। चेतन भगत यहाँ कुछ ऐसा कहते हैं जो शायद तुम्हें कभी किसी ने खिल के नहीं कहा, लेकिन तुम्हें सुनना बहुत जरूरी था। तुम एक बेहतर जिंदगी के हकदार हो। जी हाँ, तुम डिजर्व करते हो खुश रहना। तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें फख्र महसूस हो। तुम डिजर्व करते हो कि तुम पुरसुकून नींद सो सको, सुबह उठो तो दिल मुतमईन हो। लेकिन ये सब कुछ किसी मिरेकल किस्मत से नहीं होगा। ये सिर्फ तब होगा जब तुम खुद यकीन करोगे कि तुम्हारी जिंदगी की स्टोरी इम्पोर्टेंट है। कितने साल तुमने गुजरने दिए सिर्फ सरवाइव करने में। तुमने दूसरों को खुश रखने में अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज की। तुमने कल से कुछ नया शुरू करूंगा कहते कहते महीने साल गनवा दिए। तुमने अपने अंदर वो शख्स महसूस किया जो कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया। क्योंकि शायद तुम्हें अंदर से यकीन ही नहीं था कि तुम भी कामयाब हो सकते हो। रिपीट आफ्टर मी। मेन हार का नाहिम, मेन जीत के हून, मेन आची का है खून, मेन के ओ हून। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं, ये हीलिंग है। ये वो हकीकत है जिससे तुमने सालों से नजरें चराई। तुम्हें बस एक यकीन चाहिए, ना नया डिग्री, ना एक्सपेंसिव मेंटर, ना परफेक्ट टाइमिंग। सिर्फ एक चीज चाहिए, ये यकीन कि तुम जीतने के लायक हो। जब तुम ये मान लेते हो, दुनिया तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देती है। ना तुम्हारो ना ऊ। कितनी बार तुमने कहा कल से शुरू करूंगा, एक बार मोटिवेशन आ जाए फिर देखो, बस थोड़ा वक्त ठीक हो जाए। लेकिन चेतन भगत तुम्हें याद दिलाते हैं, इट डजंट स्टार्ट टुमारो, इट स्टार्ट्स नाउ। अभी, इसी वक्त। ये जिंदगी तुम्हारी है, ये वक्त तुम्हारा है, और ये फैसला भी तुम्हारा है कि तुम हार मान कर जियोगे, यकीन के साथ उठकर जीतने के लिए चुल्लूगे। तुम बूटे हुए नहीं हो, तुम बन रहे हो। अपने सफर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये वो जिंदगी देगा जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। शायद अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ इंतजार में गुजार दिए। इंतजार कि कोई सही वक्त आएगा, इंतजार कि कभी अब खुद को ज्यादा काबिल महसूस करेंगे, इंतजार कि अब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मगर कभी अपने सोचा है कि शायद वो असली अब जो खुद पर यकीन रखता है, जो अपनी जिंदगी को ओन करता है, वो कब से आपका इंतजार कर रहा है। ये किताब सिर्फ 11 रोल्स के बारे में नहीं है, ये किताब एक फैसले के बारे में है। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल सकता है, कि अब और नहीं होगा। अब वक्त है खुद को इज्जत देने का, क्योंकि हाँ, अब से गलतियां हुई, अब गनरी, अब पूरे, आपने खुद पर शक किया। लेकिन याद रखे, अब की वो गलतियां आपकी पहचान नहीं है। अब की नाकामियां आपकी टेम्परेरी हालत थी, ना कि